السلام علیکم. ویلکم ٹو آور چینل ناولستان اردو ناولس لائبریری. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اچھے سے لائف انجوائے کر رہے ہوں. آج آپ کے لیے لے کر آئے ہیں میرا سوداگر میرا دلدار کی میگا ایپیسوڈ. اور کیا ہوگا آج کے ایپیسوڈ میں، گیس کریں آپ لوگ. اب کون سے مزید ستم ڈھائے گا یارم ماہرہ کے اوپر؟ کون سی نئی نئی سزائیں ایجاد کرے گا ماہرہ کے لیے؟ کیا کبھی ماہرہ بتا پائے گی یارم کو کہ اس نے کس شدت سے چاہا ہے؟ کبھی ماہرہ یارم کو احساس ہو پائے گا ماہرہ کی فیلنگز کا، اس کے جذبات کا، اس کے احساسات کا، یا ہمیشہ ہی پاگلوں کی طرح میرا کی چاہت میں ڈوبا رہے گا؟ جانتے ہیں یہ سب اور بڑھتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف. یارم جیسے ہی اس لڑکے کو اچھی طرح سبق سکھا کر واپس اسی کمرے میں آیا جہاں وہ ماہرہ کو بند کر کے گیا تھا، مگر جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا تو کمرہ خالی اس کا منہ چڑھا رہا تھا. اب یہ بددماغ لڑکی کہاں چلی گئی اس حالت میں؟ اس نے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا. غصے کی شدید لہر اس کے جسم میں اٹھی تھی جو پورے تن بدن میں پھیل گئی تھی. اس سے پہلے کہ وہ اس کو ڈھونڈنے کے لیے باہر کی طرف بڑھتا، واش روم کے بند دروازے کے پیچھے سے اسے گنگنانے کی آواز آئی، اور ساتھ ہی شاور کھلنے کی بھی. اسے لمحہ لگا تھا سمجھنے میں کہ دروازے کے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ اس کی بددماغ بیوی ہے جو اس حالت میں پتہ نہیں کیا کرنے کا سوچ رہی تھی. وہ فوراً بھاری قدم اٹھاتا واش روم کی طرف بڑھا اور دروازہ کھٹکھٹانے لگا. ماہرہ، میری آواز سن رہی ہو؟ دروازہ کھولو فوراً. وہ دروازہ زور سے دھڑدھڑاتے دانت پیستے ہوئے بولا، مگر وہ ہنوز گانا گا رہی تھی، جیسے اس پر یارم کے غصے کا کوئی اثر ہی نہ ہوا ہو. اس پر یہ بات یارم کو اور تیش دلا رہی تھی. نہ کھولو تو وہ دروازے کے ساتھ جڑتے ہوئے بہکے ہوئے لہجے میں بولی تو یارم بڑے ضبط سے اپنا غصہ پی کر رہ گیا. کول ڈاؤن یارم، وہ نشے میں ہے. آئی ایم شور جب وہ ہوش میں آئے گی تو ضرور پچھتائے گی. اس نے اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھتے ہوئے دوبارہ اسے مخاطب ہوتے ہوئے کہا. ماہرہ میری جان، دیکھو تو میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں. اب اس نے اپنی ٹیکنیک بدلی تھی اور اسے اپنے جال میں پھنسانا چاہتا تاکہ وہ باہر آ جائے. ادھر سے ہی دکھا دو مجھے، سب پتہ چل جائے گا. اور ویسے بھی میں جانتی ہوں اگر میں باہر آئی تو تم مجھے کھا جاؤ گے، مجھے اچھی طرح پتہ ہے. وہ پھر سے اس کا ضبط آزماتے ہوئے بولی تو وہ دروازہ پیٹ کر رہ گیا. وہ تھی کہ چکنی مچھلی کی طرح ہاتھ سے پھسلتی جا رہی تھی. آخر وہ بھی شدت سے پھٹ پڑا تھا. بھاڑ میں گیا دکھاوا. ماہرہ، اب تم نے اگر دروازہ نہ کھولا تو میں دروازہ توڑ کر اندر آ جاؤں گا، اور تم اچھی طرح جانتی ہوں کہ جو میں کہتا ہوں وہ میں لازمی کرتا ہوں. اس لیے اگر اپنی خیر چاہتی ہو تو خود دروازہ کھول کر باہر آ جاؤ. اگر میرے 3 تک گننے تک دروازہ نہ کھولا تو میں دروازہ توڑ دوں گا. وہ غرا کر بولا تو اندر دروازے کے ساتھ لگی ماہرہ کے جسم میں کپ کپی طاری ہو گئی. وہ تو اسے اچھی طرح جانتی تھی کہ جو وہ کہہ رہا تھا وہ کر گزرے گا.
اگر وہ ہوش میں ہوتی تو کبھی بھی ایسی گستاخی کرنے کی جرت نہ کرتی۔ 1 2 3 3 تک گنتے جیسے ہی وہ دروازے کو دھکا مارنے کے لیے آگے بڑھنے لگا، کلک کی آواز سے واش روم کا دروازہ کھلا تھا۔ جیسے ہی اس نے دروازے کو دھکیلا، آگے ماہرہ آنکھیں بند کیے لرزتی ہوئی پلکوں کو جنبش دیتی، کپکپاتے ہوئے سرخ لبوں پر زبان پھیرتی، پانی کے قطروں کو سمیٹتی بھیگی ساڑی میں کھڑی یارم کی سانسیں اچھی خاصی تنگ کر گئی تھی۔ اس کے حلق میں جیسے ایک دم کانٹے اگ گئے تھے۔ وہ اس کے لیے ایک انتہائی مشکل امتحان بنی کھڑی تھی جس سے وہ اب تک انجان تھی۔ جیسے ہی یارم نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے جھٹکے سے باہر نکالا تو وہ ایک دم لڑکھڑاتی ہوئی اس کے سینے سے ٹکرائی تھی۔ اس کا بھیگا سراپا یارم کی سانسیں منتشر کر گیا تھا۔ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ کیا وجہ جان سکتا ہوں میں؟ وہ اپنی حالت پر قابو پاتا ہوا اسے خمار سے بھری سرخ آنکھوں سے دیکھتا غصے سے دریافت کر گیا۔ اس کی بات پر وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ تم؟ وہ غصے سے بھرا اسے وارن کرنے لگا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتا، ماہرہ نے جھومتے ہوئے پھر سے گنگنانا شروع کیا تھا۔ ذرا سا جھوم لوں میں، ارے نا رے نا رے نا۔ وہ اس کی گردن سے لٹکتے ہوئے بولی تو وہ آنکھیں پھاڑتے ہوئے اس کی حرکتوں کو دیکھنے لگا۔ ذرا سا گھوم لوں میں، ارے نا رے نا رے نا۔ وہ اسے دھکا دیتے ہوئے بیڈ پر گرا کر بولی۔ تجھے چوم لوں میں۔ اس کے اوپر گرتی اس کی ٹائی کھینچ کر اپنے لبوں کے قریب کرتی بولی تو وہ اپنی سانس تک روک گیا۔ اور آنکھیں بند کی جیسے وہ سچ میں اپنے کہے پر عمل کرنے لگی ہو، مگر آگے سے اس کے گانے کے بولوں سے اس کی خوش فہمیوں پر پانی پھر گیا۔ ارے نا رے بابا نا۔ وہ اس کی حالت پر کہکا لگاتی بولی جس پر وہ دانت پیس کر رہ گیا۔ باہر سے جتنی معصوم تھی، اندر سے اتنی ہی پوری تھی اس کی بیوی۔ ہاں ہاں، تم کیا سمجھتے تھے کہ میں تمہیں کس کرنے لگی ہوں؟ وہ ایک بار پھر ہنستی ہوئی بولی تو اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تھا۔ کب سے وہ اس کو زج کر رہی تھی، مگر اب یارم کی باری تھی۔ اس نے جھٹکے سے ماہرہ کو پلٹ کر بیڈ پر اپنے نیچے کیا اور خود اس کے اوپر آتا اس کے دونوں بازو پکڑ کر بیڈ کے ساتھ لگا گیا۔ ربا میرے مینو بچا۔ وہ اسے اپنے اوپر حاوی ہوتا دیکھ کر چیخ کر بولی تھی، جبکہ یارم نے فوراً اس کے لبوں کو قفل لگایا تھا اور اپنی شدتیں اس کے اندر منتقل کرنے لگا تھا، یہاں تک کہ ماہرہ کا سانس لینا دوبھر ہو گیا اور وہ اسے تھک ہار کے دھکا دیتے ہوئے پیچھے ہٹانے کی کوشش کرنے لگی، مگر بھلا وہ اس جیسے سانڈ کو پیچھے کیسے ہٹا سکتی تھی؟ نازک سی جان جس نے خود ہی آبیل مجھے مار کہہ کر اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالا تھا۔ نشہ اس نے کیا تھا، مگر یارم تو اس کی قربت میں بن پیے ہی بہک رہا تھا۔ وہ پیچھے ہٹا تو ماہرہ کو سانس آئی تھی۔ گندے مشچنڈے، یہ کیا کیا؟ میرا سانس روک دیا۔ گندے انسان، میں تمہاری جان لے لوں گی۔ ماہرہ نے بھی سیدھا ٹانگ سے نشانے پر وار کیا تھا کہ وہ بلبلا کر رہ گیا تھا۔ سانس حلق میں ہی اٹک گئی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ اب تم دیکھو میں کیا کرتا ہوں تمہارے ساتھ۔ یہ سب کرنے کے لیے مجھے تم نے ہی اکسایا ہے۔ وہ زبردستی اس کا بھیگا پلو کھینچتے ہوئے بولا اور اس کی سفید شفاف گردن پر اپنے سلگتے لب رکھتا اس کی جان پر بنا گیا تھا اور اپنی شدت کی نشانیاں جا بجا اس کے وجود پہ گاڑتا چلا گیا۔ انتہا یہ تھی کہ وہ سسک کر رہ گئی۔ مجھے درد ہو رہا ہے۔ ماہرہ کی آنکھ سے آنسو
بے لگام ہوتے کونے سے بہہ کر گریبان میں جذب ہوتے چلے گئے، مگر یارم کو اس پر کوئی رحم نہ آیا۔ ساری رات یارم نے ماہرہ کو اذیت کا شکار بنائے رکھا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ جیسے ہی ماہرہ نے ہوش کی دنیا میں قدم رکھا، وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی، مگر اپنے پور میں شدت سے درد اٹھتا محسوس کر وہ کر رہ گئی۔ یہ میں کہاں ہوں؟ اس نے ایک دم اپنی حالت دیکھتے کہا، اور پھر دھندلی یادیں اس کے ذہن میں تازہ ہونے لگی، اور ایک ایک کرتے منظر کچھ دھندلے ہی سہی مگر اس کے ذہن کے پردوں پر تازہ ہوتے چلے گئے، جس پر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ آخر میری خطا کیا تھی؟ اب جو بھی مجھے یہ سزا دی تم نے، میں تو تمہاری ضد پر یہاں آ گئی تھی، پھر یہ سب کیوں کیا میرے ساتھ؟ اس کی بات پر یارم گھنی مونچھوں تلے مسکراہٹ دبا کر اپنی کوہنی کے بل لیٹتا ہوا اسے غور سے تکنے لگا، جہاں وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپائے روتے ہوئے ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ ایسا کیا ہوا ہے جس پر تم نے یہ ناٹک شروع کر دیا ہے؟ وہ غصے سے کہتا ہوا اپنے چوڑے بازو اس کی کمر میں ڈالتا، اسے اپنے اوپر گراتے سینے سے لگاتے، اس کے ناتواں وجود کو اپنے سینے پر منتقل کرتا، اس کی آنکھوں میں اپنی گہری آنکھیں ڈال دریافت کر گیا۔ تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ ماہرہ اچانک اس افتاد پر خوف سے اچھل پڑی، اوپر سے اس کا سخت غصیلا لہجہ۔ وہ ڈر گئی تھی پوری طرح کہ اب پتہ نہیں وہ اس کے ساتھ کیا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اسے جہان کو تمام سچائی سے آگاہ کر دینا چاہیے تھا۔ اسے ایک دم شدت سے پچھتاوا ہوا۔ وہ بغور اس کے پل پل بدلتے تاثر دیکھ رہا تھا، جیسے جاننا چاہ رہا ہو کہ اس کے ذہن میں کیا سوچ چل رہی ہے۔ کیوں رو رہی ہو جبکہ تم جانتی ہو کہ یہ تمہارے کیے کی سزا تھی؟ اس نے غصے سے سلگتے اس کی تھوڑی دبوچ سے اس سے پوچھا۔ آخر ہر بار خود رلا کر وجہ کیوں پوچھتے ہو؟ وہ غصے سے بولتی نڈھال سی اس کا حصار توڑنے لگی۔ میں وجہ بنتا ہوں تمہارے آنسوؤں کی انٹرسٹنگ، مطلب رسی جل گئی بل ابھی تک نہیں گیا؟ اس نے طنزیہ پوچھا۔ کہنا کیا چاہتے ہو تم؟ کھل کر کیوں نہیں کہتے؟ وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اٹھنے کی کوشش کرتی کانپتی آواز میں گویا ہوئی۔ ارے تمہیں نہیں پتا کیا؟ تمہیں تڑپانا چاہتا ہوں، تمہاری درد کی وجہ بننا چاہتا ہوں، تمہاری نس نس میں زہر بن کر اترنا چاہتا ہوں۔ کیا یہ کم ہے؟ یارم نے اسے کوئلوں پر گھسیٹتے اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر اپنے سامنے ہتھیلیاں کھولنی چاہیں، پر ماہرہ نے سخت مزاحمت کرتے ہتھیلیاں بند کر دی۔ پر وہ بھی اچھا خاصا ضدی شخص تھا۔ اس نے اپنی قوت لگاتے ہوئے اس کی مٹھی کھول کر ایک ہاتھ کی انگلیاں پھنسا کر پھر دوسرے کی انگلیاں کھول کر ان سے بھی اپنے دوسرے ہاتھ کی انگلیاں پھنسا لیں۔ دونوں ہتھیلیوں کے پشت پر باری باری بوسہ دیتے ہوئے اس کی کمر کے گرد باندھ لیے بازو۔ جتنا آزادی چاہو گی مجھ سے، میں اتنا راستہ تم پر تنگ کر دوں گا میری جان۔ اس کی بات پر وہ اور زوروں کی رو دی۔ وہ تو اس امید میں تھی کہ وہ اپنی محبت سے اس کا دل بدل دے گی، مگر اب اسے محض یہ اپنی غلط فہمی ہی لگ رہی تھی۔ اگر تم واقعی مجھ سے اتنی نفرت کرتے ہو تو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ چھوڑ دو نا مجھے، مجھ پر رحم کرو پلیز، اور اپنی محبت کے پاس چلے جاؤ، مگر خدارا بار بار میرے وجود میری روح کو لہولہان مت کرو۔ کس نے کہہ دیا تمہیں کہ تمہیں چھوڑ دوں گا میں؟ میری جان موت ہی لے آئی ہے اب تمہارے لیے اس رشتے سے۔ اس نے کان میں سرگوشی سے پوچھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی دھڑکنیں تیز دھڑکیں، دوسرے پل اس کے جگر کو اپنے تیروں سے زخمی کر گیا تھا وہ۔ اس کی نفرت، اس کا بدلہ یاد آتے ہی وہ سرد پڑ گئی۔ تم میری محبت، میری کمزوری کو اچھی طرح جانتے ہو، تبھی دبا رہے ہو مجھے اپنے آگے۔ میں کمزور ہوں
لیے اگر میری جگہ کوئی تم جیسی ہی سنگ دل عورت ہوتی تو تب میں تم سے پوچھتی، مگر ظلم بھی ایک حد تک برداشت ہوتا ہے۔ جس دن تم نے میری ہستی مٹاتی تمہارے دل پر کاروبار کرنے سے باز نہیں آؤں گی میں۔ وہ جلے دل سے کل سے بیٹھی تھی، آج موقع ملتے ہی بھڑاس نکالنے کی کوشش کرنے لگی تھی، پر دل بھر آیا اور وہ بھرائی آواز کی وجہ سے کچھ مزید نہیں بول پائی۔ جہان باہر گیا تو وہاں کسی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ وہ پریشانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ آخر اس کو بلایا کس نے تھا، مگر وہاں اسے کوئی بھی نہ ملا۔ شاید اس ویٹر کو غلط فہمی ہوئی تھی اور اس نے کسی اور کی بجائے اسے یہاں بلا لیا۔ یہ سوچتا وہ اندر داخل ہوا تو اس کو ماہرہ کہیں نظر نہیں آئی۔ آخر کہاں جا سکتی ہے ماہرہ، ابھی تو یہیں تھی، پھر کہاں چلی گئی؟ اس نے پریشانی سے ہر جگہ اس کو ڈھونڈتے ہوئے کہا۔ شاید یارم کو اس کی موجودگی کا پتہ چل گیا تھا اور اس نے ماہرہ کو اس کے ساتھ دیکھ لیا تھا، تبھی وہ اس کو یہاں سے لے گیا ہوگا۔ جہان نے دیوار پر مکہ مارتے ہوئے سوچا، آخر یہ یارم کرنا کیا چاہتا ہے؟ میری سمجھ سے باہر ہے۔ اور پھر ماہرہ کا ڈرنا، اس کے ہاتھ پر نشان، وہ سب کیسے تھے؟ اگر وہ اس کو اتنا ہی چاہتا تھا تو پھر ماہرہ اس کے ساتھ خوش محسوس کیوں نہیں ہو رہی تھی؟ کچھ تو غلط ہے، مجھے اس کے بارے میں افی کو بتانا ہی پڑے گا، وہی کچھ کر سکتی ہے۔ مجھ سے تو ویسے بھی یارم کی نہیں بنتی۔ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے ہمیں صورتحال کا جائزہ لینا ہوگا۔ اس نے گہری سانس بھرتے ٹھنڈے دماغ سے سوچتے ہوئے خود سے کہا، اور پھر جلدی سے فون نکالتا ہوا عفاف کو کال ملانے لگا۔ ہیلو، السلام علیکم۔ یارم نے عفاف کے کال اٹھاتے ہی سلام میں پہل کی تھی۔ وعلیکم السلام، آ جائیے، چاند کہاں سے نکلا آج ہی؟ میرے بھانجے نے آخر مجھے کیسے یاد کر لیا اتنے دنوں بعد؟ عفاف نے خوشگوار حیرت سے کہا تو جہان بمشکل مسکرایا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے افی، میں کچھ دنوں سے پروجیکٹ کے سلسلے میں باہر تھا، اس لیے تم سے رابطہ نہیں ہو پایا، لیکن آج جیسے ہی واپس آیا تو ایک پارٹی اٹینڈ کی، اس کے بارے میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ جہان بغیر وقت ضائع کیے مدعے پر آیا تھا۔ ہاں ہاں کہو جہان، میں سن رہی ہوں، کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس کی بات میں سنجیدگی محسوس کر کے عفاف جو بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی سیدھی ہو کر بیٹھی۔ سردار جو اس کے ساتھ ہی لیٹا تھا اسے جانچتی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگا، جیسے کہنا چاہ رہا ہو کہ کیا بات ہے، جس پر اس نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تو وہ پھر سے اپنے لیپ ٹاپ میں مصروف ہو گیا۔ عفاف، کیا واقعی یارم نے ماہرہ سے محبت میں شادی کی تھی یا وجہ کچھ اور تھی؟ کیا تمہیں عجیب نہیں لگتا کہ میرا کو چھوڑ کر جس سے وہ اتنی محبت کرتا تھا کہ تمہارے آگے تک کھڑا ہو گیا، اس نے ماہرہ سے شادی کی؟ کیا تمہیں یہ سب کچھ عجیب نہیں لگ رہا؟ اسے ششو پنچ کا شکار دیکھ عفاف کی چھٹی ہی کھٹکی تھی۔ جہان تم جانتے ہو نا مجھے صاف اور سیدھی بات سننے کی عادت ہے، تو پھر گھما پھرا کر بات مت کرو، سیدھا سیدھا کہو کہنا کیا چاہتے ہو۔ وہ ایک دم اٹھ کر بالکونی میں آ گئی تھی۔ پیچھے سردار پریشانی سے اسے دیکھنے لگا تھا، مگر اس کے پیچھے نہیں گیا کیونکہ وہ جانتا تھا وہ تنہائی چاہتی ہے، اس لیے وہ باہر گئی کیونکہ وہ اس کے سامنے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کی بات پر جہان نے گہرا سانس بھرا تھا اور ایک سانس میں بولا، اف عفاف، میں نہیں جانتا کہ میں سچ بول رہا ہوں یا نہیں۔ میرے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہیں، مگر مجھے لگتا ہے ماہرہ یارم کے ساتھ خوش نہیں ہے۔ اس کے چہرے پر خوشی ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی جو شادی کے بعد شادی شدہ جوڑوں کے چہرے پر ہوتی ہے۔
وہ شادی سے پہلے یارم سے جتنی محبت کرتی تھی اب بھی اتنی ہی کرتی ہے، مگر اب ذرا اس کا انداز بدل چکا ہے۔ میں جیسے ہی یارم کے بارے میں پوچھ تاچھ کرتا ہوں اس سے تو وہ گھبرا جاتی ہے، لڑکھڑانے لگتی ہے اس کی زبان۔ اس کی آنکھوں میں خوف سمٹ آتا ہے کہ یارم کہیں اس کی بات سن نہ لے۔ جہان تیزی سے ایک سانس میں بولتا ہوا چپ ہوا تو عفاف کو خاموشی کے گہرے سمندر میں پایا۔ یہ تم نے مجھے کس مصیبت میں ڈال دیا ہے جہان؟ تم نے مجھے اندیشوں کا شکار کر دیا ہے۔ کیا واقعی تمہیں کسی بات سے ایسا لگا؟ کیونکہ میں جانتی ہوں کہ تم کوئی بھی بات بے وجہ نہیں کرتے۔ اگر تم یہ سب کہہ رہے ہو تو کوئی نہ کوئی تو وجہ ضرور رہی ہوگی اس کی۔ عفاف، میں جانتا ہوں تمہیں مجھ پر پورا یقین ہے، اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ واپس آ جاؤ۔ میں چاہتا ہوں تم خود اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھو۔ کہاں غلطی ہے، کیا بات ہے جو ہم سے چھپی ہوئی ہے اور ہم دیکھ نہیں پا رہے؟ آج یارم اور ماہرہ بھی اسی پارٹی میں موجود تھے، اور یقین کرو کہ ماہرہ نے ساڑی پہنی ہوئی تھی۔ وہ ماہرہ جسے ساڑی کے نام تک سے نفرت تھی، آج وہی ماہرہ ساڑی میں موجود تھی۔ اور اس پارٹی میں جہاں یارم اسے اپنے ساتھ لایا تھا، جہاں ایلیٹ کلاس کے واہیات لڑکے بھی موجود تھے، وہاں وہ ماہرہ کو اپنی ذمہ داری پر لایا تھا، تو یارم کو اس کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ مگر ڈھونڈنے سے بھی مجھے وہ اس کے ساتھ نہیں ملا، بلکہ ماہرہ ایک کونے میں گھبرائی ہوئی ملی تھی۔ جب میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ مجھ سے بھی بری طرح ڈر گئی تھی۔ صاف ظاہر تھا کہ کسی نے اسے تنگ کیا تھا۔ اور یہ سب یہیں ختم نہیں ہوا۔ کافی دیر بعد یارم نظر آیا ہی گیا تھا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ کسی اور لڑکی کے ساتھ موجود تھا، جو بڑی خوشی سے اس کی باہوں میں لٹک رہی تھی۔ اور یہ منظر دیکھتے ہوئے میں نے صاف ماہرہ کی آنکھوں میں مایوسی ابھرتے ہوئے دیکھی تھی، بالکل اسی طرح جس طرح کبھی تمہاری آنکھوں میں ہوا کرتی تھی۔ اور یہ تم بھی جانتی ہو عفاف کہ میں کبھی غلط آنکھیں نہیں پڑتا۔ جہان نے دکھ سے کہا تو عفاف نے کرب سے آنکھیں میچ لی تھی۔ تو کیا اس کا بیٹا بھی اپنے باپ کے ہی راستے پر چل نکلا تھا؟ اور کوئی بات تو نہیں چھپا رہے تم مجھ سے یارم کی؟ میں ایک ایک بات جاننا چاہتی ہوں، اس سے پہلے کہ وہاں آ کر جانوں بہتر ہے تم مجھے ابھی بتا دو۔ اس نے آخری بار جہان سے بڑے ضبط سے پوچھنا چاہا تھا، جس پر جہان نے اپنے دل میں دبی آخری بات بھی کہہ دی تھی۔ مجھے لگتا ہے یارم ماہرہ پہ ہاتھ اٹھاتا ہے۔ اور یہ لگا تھا حیرت کا شدید جھٹکا عفاف کو۔ اس کا بیٹا جتنا بھی گیا گزرا سہی، مگر ایک عورت پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ کیا اتنا گر گیا تھا وہ؟ ایسا نہیں ہو سکتا جہان، ضرور تم کسی غلط فہمی کا شکار ہو۔ چاہے یارم جیسا بھی ہو، مگر وہ کسی بھی لڑکی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھائے گا، اور خاص کر ماہرہ کے اوپر، جس میں اس کی جان بستی ہے۔ پھر بھلا وہ آخر کیسے کر سکتا ہے اس کے ساتھ؟ عفاف تو جیسے اپنے ہی بال نوچنے کے در پر تھی۔ میں نے کہا نا عفاف، میں ابھی کچھ بھی یقین سے نہیں کہہ سکتا۔ آج میں نے ماہرہ کی کلائیوں اور گردن پر انگلیوں کے سرخ نشان دیکھے ہیں، اور وہ کسی کی سخت گرفت کے ہی نشان تھے، جسے میک اپ سے چھپانے کی ناکام کوشش کی گئی تھی۔ اور یہ ٹھوکا تھا اس نے تابوت میں آخری کیل کہ عفاف کو اپنا سانس لینا دوبھر لگنے لگا۔ وہ کچھ کہہ ہی نہیں پائی تھی سوائے اس کے، میں کل واپس آ رہی ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ کال کاٹ چکی تھی، جبکہ پیچھے جہان اب سکون کی سانس بھر کر رہ گیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا عفاف سب سنبھال لے گی۔
جہان پوری رات اس بارے میں سوچتا رہا تھا۔ عفاف اس کی اکلوتی خالہ تھی جس میں اسے اپنی ماں کا روپ نظر آتا تھا۔ وہ اس سے شدید محبت کرتا تھا۔ اس کے لیے عفاف سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی نہیں تھا، اور عفاف سے جڑے ہر رشتے اسے خود بخود عزیز ہوتے چلے گئے تھے۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ ماہرہ بھی ان میں سے ہی ایک تھا تو یارم بھی، مگر وہ ہمیشہ اس سے پتہ نہیں کس وجہ سے اکھڑا اکھڑا اور تلخ رہتا تھا۔ اگر یارم جہان کے نزدیک آنے یا جہان کو خود کے قریب آنے کی کوشش کرنے دیتا تو جہان اسے کبھی خود سے دور نہ کرتا، بلکہ اسے اپنے چھوٹے بھائیوں کی طرح پیار کرتا۔ پیار تو وہ اب بھی کرتا تھا، مگر یارم اس بات کو سمجھتا ہی نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ جہان سے اس بات سے جلتا آیا تھا کہ عفاف اسے کیوں اتنا پیار کرتی ہے، جبکہ عفاف نے کبھی ان دونوں میں فرق نہیں کیا تھا، مگر یارم اس سے جلن کا شکار ہوتا گیا۔ جلن کب حسد میں بدل گیا اسے پتہ ہی نہیں چلا، اور اب یارم کے ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ جہان اس سے اس کی ہر پیار بھری چیز چھین لے گا۔ اس لیے ہی وہ ماہرہ پر شک کیا کرتا تھا، کیونکہ اس کا وقت جہان کے ساتھ زیادہ گزرتا تھا، اور یارم نہیں چاہتا تھا کہ ہر بار کی طرح وہ عفاف کے پیار کے جیسے ماہرہ کا پیار بھی اس سے چھین لے۔ وہ یہاں سے وہاں چکر کاٹتا تھک گیا تھا، مگر کوئی حل دکھائی نہ دیا تھا۔ وہ ماہرہ کو اپنی سکی بہن مانتا تھا، پھر کیسے اس کے ساتھ کچھ غلط ہونے دیتا؟ اس سے برداشت نہ ہوا تو جیسے ہی صبح ہوئی وہ اس سے پہلے ملنے کے لیے نکل گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس وقت یارم آفس جاتا ہے، تبھی وہ ماہرہ سے ملنے عفاف کے گھر چلا گیا۔ ماہرہ جو یارم کے رویے سے دل برداشتہ ہو کر عاجز آ چکی تھی، صبح سے گھر میں بولائی پھر رہی تھی۔ اسے عفاف کی کمی شدت سے محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ اس کے ہوتے ہوئے یارم اسے ہاتھ لگانا تو دور، کڑی نگاہ سے بھی دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ اب بھی وہ سوئمنگ پول کے پاس کھڑی تھی جب جہان گلا کھنگار کر وہاں آیا۔ ماہرہ اسی آواز پر جھٹکے سے پلٹی تھی۔ جہان آپ؟ اسے وہاں موجود دیکھ اس نے اپنے ہاف سلیو نائٹ گاؤن پر ہڑبڑا کر چادر درست کی تھی، مگر اتنی سی دیر میں وہ اس کے بازو پر موجود یارم کے دیے گئے تمام نشانات دیکھ چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں موجود تحریر پڑھ کر وہ شرم سے پانی ہوئی تھی۔ کل وہ کتنے دھڑلے سے اس کے سامنے اپنے شوہر کے بے قصور ہونے کا اعلان کر کے آئی تھی، اور آج اپنی اسی بات پر شرمندہ ہو کر رہ گئی تھی۔ کتنا چھپاؤ گی ماہرہ؟ اپنے جسم پر لگے زخموں کے نشان تو چھپا لوگی، مگر دل کے گھاؤ کا کیا کرو گی؟ ان آنکھوں کا کیا کرو گی؟ انہیں کیسے چھپاؤ گی؟ لوگوں سے جن میں یارم کے دیے گئے ہر زخم، ہر اذیت صاف پنا ہے، جو چیخ چیخ کر اپنے ساتھ کی گئی زیادتی کا اظہار کرتی ہیں۔ یو نو واٹ ماہرہ، میں اور برداشت نہیں کروں گا، اب عفاف ہی یارم کو ہینڈل کرے گی، اس نے حتمی لہجے میں کہا تو وہ تڑپ کر اس کے پاس آئی۔ ایسا مت کریے گا جہان، اگر یارم کو پتہ چل گیا کہ آپ نے آنی کو سب بتا دیا ہے تو وہ ڈر کر آنسوں سے لبریز آنکھوں میں التجا لیے اس کے بازوؤں کو جھنجھوڑتے بولی۔ تو وہ اس کی ادھوری بات پر چٹخ ہو اٹھا تھا۔ تو کیا ماہرہ، تو کیا ہو جائے گا؟ وہ غصے سے بولا۔ تو وہ مجھے چھوڑ دے گا۔ اس کے لہجے میں خوف و شکست صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ جہان حیرت کے منظردار میں غوطہ لگاتا ماہرہ کا ستا ہوا چہرہ دیکھنے لگا تھا، جس کے ہر ایک انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ کسی بھی پل رو پڑے گی۔ اس کے ہاتھوں میں لرزش صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ وہ اس وقت جہان کے بازوؤں پر دھرے تھے۔ اس سے التجا کر رہے تھے کہ وہ عفاف کو کچھ نہ بتائے، مگر کیا اس کی خاموشی اچھا رنگ لاتی؟ شکر ہے وہ پہلے ہی عفاف کو اس سب سے اطلاع کر چکا تھا،
ورنہ وہ دل ہی دل میں خود کو اس کا مجرم قرار دیتا۔ ماہرہ، یہ تم نے خود کو کس لا علاج مرض میں مبتلا کر لیا ہے جو تمہاری جان دھیرے دھیرے نکال رہا ہے، مگر تم ہو کہ اپنی موت کا کوئی خوف ہی نہیں۔ تم اس بے ضمیر انسان کو بچا رہی ہو جسے تمہاری پسند ناپسند، تمہاری مرضی کا کوئی خیال ہی نہیں ہے، اور اب وہ جنسی تشدد پر اتر آیا ہے، اور یہ کسی طور قابل قبول نہیں۔ اگر اسی طرح رہا تو ہم بہت جلدی تم پر فاتحہ پڑھ چکے ہوں گے۔ جہان غصے سے گھرکتے ہوئے بولا تو وہ نم آنکھوں سے نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ میں آخری سانس تک خود کو آزمانا چاہتی ہوں۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ میری برداشت کی حد کیا ہے۔ ماہرہ کی بات پر وہ تعصب سے سر ہلا کر رہ گیا۔ ماہرہ نے بات بدلنے کے لیے فوراً کہا، چلیں میں آپ کو پکوڑے کھلاتی ہوں، موسم دیکھیں ابر آلود ہو رہا ہے۔ جہان نے آسمان کی طرف دیکھا تو کالی گھٹا چھا چکی تھی اور آہستہ آہستہ بوندیں گرنے لگی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ بہت برا ہونے والا ہو۔ ایک پل کو تو جہان کا دل کیا کہ وہ وہاں سے چلا جائے، مگر پھر ماہرہ کے چہرے پر امید دیکھ کر وہ انکار نہ کر سکا اور اس کے ساتھ اندر کی طرف بڑھ گیا۔ اور شاید یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ ماہرہ نے جلدی پکوڑے اور ہری چٹنی کے ساتھ گرما گرم سوپ بھی بنا لیا تھا۔ ارے ارے ماہرہ، یہ تم ہی ہو نا؟ تم اتنی سگڑ کب سے ہو گئی؟ بہت مزیدار۔ جہان نے منہ میں پکوڑے ڈالتے اسے چھوٹی آنکھیں کرتے چھیڑتے کہا تو وہ کھلکھلا کر ہنس دی تھی، دل سے۔ اور جہان نے شکریہ ادا کیا تھا اتنے عرصے بعد اس کی ہنسی دیکھتے۔ جب وہ جانے لگا تھا ماہرہ اس کے ساتھ ہی باہر آئی تھی۔ جہان، اب تم آنی کو تو کچھ نہیں بتاؤ گے نا؟ وہ بال کانوں کے پیچھے اڑستے بولی۔ اچھا، تو تم نے مجھے یہ سب اسی لیے کھلایا کہ افی کو کچھ نہ بتاؤں؟ وہ اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے بولا۔ لیکن اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں چپ رہوں گا تو غلط فہمی ہے تمہاری۔ اس کے اتنے صاف انکار پر ماہرہ کی آنکھیں بے یقینی اور آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ جہان، اس نے بے یقینی سے کہا تو وہ بارش میں باہر کی طرف بڑھنے لگا۔ اسے بات کا جواب نہ دیتے دیکھ وہ پیچھے ہی بھاگی تھی اس کے برستی بارش میں۔ جہان، آپ ایسا کچھ نہیں کرو گے، وہ چیخی، مگر وہ اس کی انسنی کرتے جانے لگا۔ آپ نے سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ آپ کچھ نہیں بتائیں گے ایفی کو؟ وہ اسے کندھے سے کھینچتی بولی تو اس کا پانی کے باعث پاؤں پھسلا تھا اور وہ جہان کی باہوں میں گری تھی جسے اس نے فوراً تھاما تھا۔ عین اسی لمحے یارم واپس آیا تھا اور ماہرہ کو جہان کی باہوں میں دیکھ اس کے انگ انگ میں شرارے دوڑ گئے تھے۔ ماہرہ! اس کی آواز میں گرج تھی جس پر وہ کرن کھا کر جہان سے پیچھے ہٹی، جیسے کسی اچھوت کو چھو لیا ہو، اور ڈر کر یارم کو دیکھا جو اسے کھا جانے والی نگاہوں سے گھورتے قریب آ رہا تھا۔ بارش میں بھیگتا اس کا وجود دیکھ یارم پاگل ہو رہا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ جہان کو دیکھتے بمشکل خود کو کنٹرول کرتے بولا۔ عفاف نے ماہرہ کے لیے کچھ بھجوایا تھا، وہی دینے آیا تھا۔ جہان نے بروقت ماہرہ کا ڈرا چہرہ دیکھ بات بنائی تھی، دفع ہو جاؤ یہاں سے اور آئندہ میری غیر موجودگی میں مت آنا۔ اس نے یارم کے منہ لگنا پسند نہ کیا تھا اور ماہرہ کو تادیبی نظروں سے سمجھاتا وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ اب یارم خطرناک ارادوں سے ماہرہ کی طرف بڑھا تھا اور ماہرہ ہولے ہولے پیچھے قدم لینے لگی تھی۔
یارم تو ایک ایسی بھٹی میں جل رہا تھا جس میں وہ سب کو جلا کر راکھ کرنا چاہتا تھا۔ اس کا خود کا وجود تو کب کا خاص تر ہو چکا تھا۔ یارم کا بس نہیں چل رہا تھا وہ خود کی اور ماہرہ کی جان لے لے۔ جہان کے باہوں میں ماہرہ کا بلک بلک کر رونا، وہ منظر یارم کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفقود کر رہا تھا۔ اس نے ماہرہ پر جھکتے ہوئے اسے 2-3 تھپڑ کھینچ کر لگا دیے اور ماہرہ کی شال کو نوچ کر اتارا اور اس کے نائٹ گاؤن کو آگے سے چیرتے ہوئے وحشت سے اس کے دل کے مقام پر اپنے دانت کاٹ دیے، لیکن اس پتھر کی مورت میں کوئی ہلچل نہ ہوئی۔ یارم اس کی گردن، اس کے کندھے پر اپنی حیوانیت کے لمس چھوڑنے لگا، مگر ماہرہ بے حس و حرکت بمشکل کھڑی، بس آنسو بہائے جا رہی تھی۔ ماہرہ کو یارم کا لمس صرف اور صرف اذیت پہنچا رہا تھا۔ اسے جس لمس کی کبھی چاہ ہوا کرتی تھی، مگر آج یہی لمس زہر کی طرح اس کے وجود میں سرایت کر رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا بہت سے زہریلے ناگ اسے ڈس رہے ہوں جیسے۔ یارم نوچ کر جہان کا لمس ماہرہ سے کھرچ دینا چاہتا تھا، اسے پور زخم دے کر جہان کا نرم لمس زائل کر رہا تھا۔ یارم ایک دم اس سے الگ ہوا۔ ہلکی ہلکی بارش سردی میں اور اضافہ کر رہی تھی۔ وہ اس ٹھنڈک میں اپنے سینے کی جلتی آگ اور اپنے وجود میں جلتے بھانبڑ کو کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جلن کم نہ ہوئی تو ماہرہ کو زور لگا کر اپنی طرف کھینچا تھا اور اس کے سردی سے کانپتے تھٹھڑتے ہونٹوں کو اپنی سخت گرفت میں لیا۔ اپنا جنون، اپنا غصہ، اپنی جلن اس کے نازک ہونٹوں پر اتارنے لگا۔ ماہرہ بے حس بنی اپنے وجود پہ اس کا ظلم برداشت کر رہی تھی، اور چارہ ہی کیا تھا اس کے پاس سوائے سہنے کے۔ یخ بستہ سرد ہوا اور ٹھنڈی بارش نے ماہرہ پر کپ کپی طاری کی تھی۔ یارم نے پھر سے اسے ایک جھٹکے سے چھوڑا تھا۔ ماہرہ نے سسکی لی، وہ گرنے ہی لگی تھی۔ یارم نے کلائی پکڑ کے اسے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ کھڑی رہو، گرنے کی جرت بھی مت کرنا، پہلے ہی بہت گر چکی ہو میری نظروں میں، اب اور نہیں۔ یارم کی سرد آواز گونجی۔ یارم کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفقود ہو گئی تھی، اور وہ عجیب و غریب باتیں کر کے ماہرہ کا دل کو لہو لہان کر رہا تھا۔ کیوں کیا تم نے ماہرہ؟ آخر کیوں؟ یہ بدن کی گرمائش، یہ ہونٹوں کی نرماہٹ، یہ تو صرف میرے لیے ہونا چاہیے تھا۔ ان بہکی آنکھوں میں میرا عکس ہونا چاہیے تھا۔ تمہاری سوچوں کی ہر حد بندی صرف مجھ تک جانی چاہیے تھی۔ تم پر صرف اور صرف میرا حق ہے۔ تمہاری ہر چیز پر صرف میرا تسلط، میرا حق ہونا چاہیے تھا۔ تم صرف اور صرف یارم سردار شاہ کی ملکیت ہو، پھر کیوں گئی اس کے قریب؟ کیوں؟ زیادہ چاہ ہو رہی تھی اس 2 ٹکے کے یتیم سے ہمدردی سمیٹنے کی۔ ہے کیا وہ میری ماں کے ٹکڑوں پر پلتا بلڈی یتیم؟ وہ درد سے چیخا۔ اس کی باتیں ماہرہ کو جیتے جی مار گئی تھی۔ وہ خود کسی اور سے محبت کرتا تھا اور اس پر کسی اور سے محبت کرنے کا الزام لگا رہا تھا، تہمت لگا رہا تھا۔ آخر وہ زندہ ہی کیوں تھی؟ مجھ میں اب جینے کی سکت باقی نہیں رہی۔ تمہاری بے اعتباری تو مجھے مار ہی چکی ہے، اب اپنے ہاتھوں سے میری جان بھی لے لو۔ ماہرہ کی سرگوشی نما آواز ابھری۔ مار دو مجھے۔ اس اندھیری شام میں وہ اپنے ستمگر سے موت مانگنے لگی۔ وہ کوئی بھٹکی ہوئی روح لگ رہی تھی جس میں زندگی کی کوئی رمق نہیں تھی۔ ایک دم سے اس نے یارم کا کالر اپنی مٹھیوں میں دبوچا تھا۔ مار دو یارم، مجھے مار دو، ایک بار میں ہی مار دو۔ میں نے تمہارے ساتھ بے وفائی کی ہے، میں نے تمہیں دھوکہ دیا، مجھے جینے کا کوئی حق نہیں۔ حق تو صرف تمہیں ہے میرا کو پسند کرنے کا، اس سے محبت کرنے کا اور اس کو اپنانے کا، اور اس کے ٹھکرانے پر مجھ سے بدلہ لینے کا۔ میں مر چکی ہوں اندر سے۔ ہاں ہوں میں بد کردار، لے لو میری جان، چھوڑو میرا پیچھا۔ وہ یارم کا ہر الزام قبول کر کے اس اذیت سے چھٹکارا چاہتی تھی جو اسے تل تل ہر پل مار رہی تھی۔ مجھے موت چاہیے یارم، پلیز مجھے رہائی دے دو اس زندگی سے، پلیز۔ وہ بلکتے ہوئے یارم کی شرٹ دبوچے نیچے بیٹھتی چلی گئی۔
اب وہ یارم کی ٹانگوں کے ساتھ لپٹی موت کی التجائیں کر رہی تھی۔ وہ اس وقت بالکل ایک پاگل بن چکی تھی، جینے کی چاہ جیسے ختم ہو چکی تھی۔ یارم نے کرب سے آنکھیں موند لیں، آنکھوں سے آنسو جل تل بہنے لگے۔ اس کی محبت نے ماہرہ کو کیا سے کیا بنا دیا تھا۔ یارم بھی نیچے بیٹھتا چلا گیا اور ماہرہ کو اپنی باہوں میں لیا۔ اب ماہرہ یارم کی باہوں میں دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی، مگر یہ ہمدردی 2 پل کے لیے ہی تھی۔ پھر یارم کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر آیا تھا جب ماہرہ جہان کی باہوں میں جھول رہی تھی، آنکھیں پل میں لہو رنگ ہوئی تھی۔ اس نے پاگل ہوتے اگلے ہی پل ماہرہ کو دھکا دیا تھا جیسے وہ کوئی اچھوت ہو۔ ماہرہ کے کانوں میں وہ گانوں کے بول گونج رہے تھے۔ محبت کو بھرے بازار میں رسوا کیا تو نے، اے سوداگر میرے دل کا سودا کیا تو نے۔ یہ کیسی تیری خود غرضی، سنی نہ دل کی عرضی، میرے آنسو نہ دیکھے تو تیری مرضی، تیری مرضی تیری مرضی، تیری مرضی تیری مرضی، یہ کیسی تیری خود غرضی۔ دیا جو زخم بھی تو نے، ہرا ہے وہ صلہ ہی نہیں، محبت جا تجھے چھوڑا مجھے تجھ سے گلہ ہی نہیں۔ مجھے بس دور جانا تیرے دل سے نگاہوں سے، گزرنا ہی نہیں تیری گلیوں تیری راہوں سے۔ تیری منزل جھوٹی تیرے خواب کھوٹے، تیرا سایہ آگے میری آواز پیچھے ہے، تیرا دل کوئی پتھر ہے میری جان اس کے نیچے ہے۔ میری سانسیں مجھے دے دے خدارا مجھے جینے دے، میری فریاد سن لے تو کبھی میری عرضی۔ پھر کیا تھا، یارم اسے کھینچتے اندر لے گیا تھا اور بیڈ روم میں اسے پٹختے ماہرہ کے لیے اذیت کے نئے دروا ہوئے تھے۔ کچھ دن گزر چکے تھے، عائلہ کو باہر جانے کی اجازت نہیں تھی، لیکن ہاں ایک چیز اچھی ضرور ہوئی تھی، یشم اس سے بہت اٹیچ ہو چکا تھا۔ وہ کمروں میں جہاں جاتی اس کے پیچھے آ جاتا، اس کے ساتھ کھانا کھاتا، یہاں تک کہ سوتا بھی اس کے ساتھ تھا۔ 2-3 بار اس کی ابراہیم کے ساتھ جھڑپ ہو چکی تھی، وہ باہر نکلنے کی بہت تگودو کر چکی تھی، مگر سب ناکام ہو گیا تھا۔ کیونکہ اس فلیٹ کی چابی صرف ابراہیم کے پاس تھی اور اسے وہ بڑے گھر میں رکھنے کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ جتنی وہ خطرناک تھی، اس کا کیا بھروسہ تھا کہ وہ کب کسی کو زخمی کر کے بھاگ جائے۔ ابراہیم بھی رات وہیں رکتا تھا، مگر دوسرے کمرے میں۔ عائلہ نے کبھی دوبارہ واش روم والے واقعے کے بعد اس کے کمرے میں جانے کی جسارت نہیں کی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ابراہیم وہ آگ ہے جس کے پاس جا کر صرف وہ خود کو ہی جھلسائے گی۔ لیکن وہ اس قید میں عاجز آ گئی تھی، اسے صرف اپنے باپ کی موت کا بدلہ لے کر یہاں سے نکلنا تھا، اس لیے وہ آج رات اپنا دل مارتی اس کے کمرے میں جانے کا سوچ چکی تھی۔ رات کے پہر جب یشم سو گیا تو وہ دبے پیر آہستہ سے باہر نکلی اور ابراہیم کے کمرے کے باہر پہنچ اس کا دل 100 کی اسپیڈ سے دھڑکنے لگا۔ اس نے دل پر پتھر رکھتے کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھولا۔ رات کے 3 بج چکے تھے، اسے پکا یقین تھا کہ وہ اب تک سو گیا ہوگا۔ تبھی وہ نیم اندھیرے کمرے میں آہستہ سے داخل ہوتی کمرے کی تلاشی لینے لگی۔ بیڈ پر لیٹا اس کا 6 فٹ سے نکلتا قد اس کا دل لرزا رہا تھا۔ وہ بار بار سہمے دل سے اسے دیکھ لیتی تھی کہ کہیں جاگ نہ جائے اور اس کی جان کو نہ آ جائے، تبھی وہ جلدی کرنا چاہتی تھی۔ تبھی وہ الماری کھولنے آگے بڑھی اور کلک کی آواز سے الماری کھولی۔ سامنے ہی دراز کھولا تو چابی موجود تھی، جسے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک ابھری۔ اس نے اچانک چابی جھپٹی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ چابی لے کر فرار ہوتی،
گردن پر کسی کی جھلسا دینے والی سانسوں کو محسوس کر کے اس کی گردن کے بال تک کھڑے ہو گئے۔ اس نے اپنا سانس روکتے آہستہ سے پیچھے مڑتے دیکھا تو اپنے پیچھے ابراہیم کو اتنے قریب پا کر اس کی چیخ بے ساختہ تھی، اور جلدی میں پیچھے ہٹنے کے چکر میں وہ لڑکھڑائی اور سیدھا اس کی باہوں میں گری۔ اس کی اچانک چیخ گونجی جسے ابراہیم نے اپنی بھاری ہتھیلی رکھتے گلے میں ہی گھونٹ دیا تھا۔ بہت جلدی نہیں تمہیں میری باہوں میں گرنے کی؟ اس نے اس کی بالوں کی لٹ کو اپنی انگلیوں پر لپیٹتے کہا۔ لعنت بھیجتی ہوں میں تم پر۔ وہ اسے دھکا دیتی بھاگنے لگی، پر ابراہیم نے چیتے کی تیزی سے اسے کمر سے جھپٹتے پل میں بیڈ پر پٹکا تھا۔ میں نے کہا چھوڑو مجھے ذلیل انسان، جانے تو مجھے۔ وہ جھٹپٹاتے ہوئے پھنکاری تھی اور چھوٹنے کی جدوجہد کرنے لگی تھی۔ اگر یہی تمہاری دلی خواہش ہے تو میں پوری کر دیتا ہوں۔ اب اچھی بننے کا ناٹک کیوں کر رہی ہو؟ ظاہر ہے اگر تمہیں اتنی ہی پیاس لگی ہے، بجھاؤں گا بھی تو میں ہی، کہیں منہ مارنے تو میں تمہیں دے نہیں سکتا۔ وہ اسے اپنے شکنجے میں قابو کرتا اس کے ہونٹوں کو اپنے بھڑکتے ہوئے لبوں کی گرفت میں لے گیا اور اپنی تمام تر شدت سے اس کے لفظوں کو مزاحمتوں کو گلے میں ہی دبا گیا۔ اس کی ستمگری پر اس کی آنکھیں آنسو بہانے لگی تھی۔ اپنی عزت کو کھو دینے کا خوف سر چڑھ کر بولنے لگا تھا۔ اسے پیچھے ہٹتے نہ دیکھ اسے کچھ نہ سوجا تو اس نے اپنے دانت گاڑ دیے تھے ابراہیم کے لبوں پر، جس پر وہ کراہتا ہوا پیچھے ہوا تھا، اور وہ تیر کی تیزی سے بیڈ سے نیچے اتری تھی۔ بڑی آگے کی تیاری ہے میڈم کی، ویسے راحت جہاں ایک بار بھی وار کرنا چاہو گی تو سینہ ایک آواز پر ہی پیش کر دوں گا، مگر یاد رکھنا اتنا ستم کرنا جتنا سہ پاؤ، کیونکہ ادھار تو کبھی میں نے اپنے باپ کا بھی نہیں رکھا۔ تم تو پھر بدلے میں آئی، ایک کانچ کی گڑیا ہو جسے میں اپنی مرضی سے کھیل سکتا ہوں۔ اس کے کانوں میں سیسا انڈیلتا وہ وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ پیچھے وہ تکیے میں منہ دیے رونے لگی تھی۔ اب پڑی مت رہنا، موم آ رہی ہیں کل، جلدی کرو، تیاری بھی کرنی ہے ہمیں۔ اس کے ہچکیاں لیتے وجود کو اس نے بیزاری سے دیکھتے کہا۔ آج کی میگا ایپیسوڈ کا یہاں پر اختتام ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کب رکیں گے یارم کے ظلم ماہرہ پہ؟ کیا مزید ماہرہ کو برداشت کرنا چاہیے یارم کو؟ کیا محبت انسان کو اتنا بے بس کر دیتی ہے کہ اتنے سارے ظلم سہ کر بھی ماہرہ ابھی تک یارم کے ساتھ ہے؟ کیا ہونا چاہیے ماہرہ کا فیصلہ؟ اس کو یارم کے ساتھ رہنا چاہیے یا یارم کو چھوڑ کر چلے جانا چاہیے؟ آپ بتائیں گے ہمیں اپنے کمنٹس میں۔ پھر ملوں گی آپ سے ایک نئے ناول اور ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔